بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ کیا بے شک تمہارے پاس غاشیہ کی خبر آئی۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، کام بھی کریں، ناصبہ اور مشقت بھی جھیلیں۔ تصلیٰ نارا حامیہ، اور پھر جائیں دہکتی آگ میں۔ تسقیٰ من عین آنیہ، نہایت جلتے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کا کھانا نہیں ہوگا مگر آگ کے کانٹے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ فربا کریں گے نہ ہی بھوک مٹائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی چہرے اس دن سرسبز و شاداب ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند باغوں میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لگ بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں رواں چشمے ہیں۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہیں۔ واکواب موضوعہ، اور چنے ہوئے برتن ہیں، یعنی بچھے ہوئے برتن ہیں۔ ونماریق مصفوفہ، اور بچھے ہوئے قالین ہیں۔ وزرابی مبثوثہ، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں ہیں۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے خلق کیا گیا۔ وإلی السماء کیف رفعت، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا۔ وإلی الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے نصب کیے گئے۔ وإلی الارض کیف سطحت، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے زمین کو بچھایا گیا۔ فذکر، تو تم نصیحت سناؤ۔ انما انت مذکر، تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو۔ لست علیہم بمسیطر، تمہارا ان پر تسلط نہیں۔ الا من تولی و کفر، ہاں جو منہ پھیرے کفر کرے۔ فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے پر ہی ان کا حساب ہے۔ اس صورت مبارکہ کو سورۃ الغاشیہ کہا جاتا ہے۔ غاشیہ کا کیا معنی ہے؟ غاشیہ کا عربی زبان میں ویسے معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو تمام جہات سے کسی شے کا احاطہ کر لے۔ ما احاط بشیء من جمیع احاطہ فہو غاش لہ، کہ جو چیز کسی شے کا تمام جہتوں سے احاطہ کر لے اس کو کہا جاتا ہے غاشی، یعنی غاشیہ کا نام دیا جاتا ہے ڈھانپنے والی۔ اسی سے پردے کو غشاوۃ، پردہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی شے کو ڈھانپ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں غاشیہ کا لفظ ارشاد فرمایا۔ اس کے مفسرین نے مختلف معنی بیان کیے ہیں غاشیہ کے۔ یہاں تو غاشیہ سے مراد قیامت ہے، کہ قیامت بھی چونکہ لوگوں کو تمام جہتوں سے گھیر لے گی، یعنی کوئی بھی بندہ جب قیامت آئے گی تو اس سے بچ کے نہیں کہیں جا سکے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قیامت کو غاشیہ سے تعبیر فرمایا کہ وہ گھیر لینے والی ہے، احاطہ کر لینے والی ہے، کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں دے گی۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے، کیا تم اس بات سے امن میں آ گئے ہو کہ ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ اللہ کا عذاب تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے، چاروں طرف سے ڈھانپ لے، یعنی مراد قیامت ہی ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بھی قیامت کو غاشیہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں تو اس سے مراد قیامت ہے، کہ قیامت کا اللہ رب العزت خبر فرما رہا ہے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ کیا تمہارے پاس غاشیہ کی یعنی قیامت کی خبر نہیں آئی۔ دوسرا اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ غاشیہ سے مراد جہنم ہے۔ تو جہنم بھی چونکہ لوگوں کو تمام جہتوں سے گھیر لے گی، جو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا وہ اب اس سے بچ نہیں سکے گا، وہ بھی جہنم کا عذاب بھی اس کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جہنم کو غاشیہ سے تعبیر فرمایا۔ جیسے دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یغشی وجوہہم النار، کہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔
تو یہاں آگ کے لیے بھی تغشا کا لفظ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ آگ بھی ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی، آگ ان کے چہروں پہ ہی نپٹ جائے گی۔ تیسرا اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ غاشیہ سے مراد جہنمی ہیں۔ تو چونکہ جہنم چونکہ غاشیہ ہے، وہ گھیرنے والی ہے، اس وجہ سے وہ جن کو گھیرے گی وہ بھی غاشیہ قرار پائیں گے، یعنی چونکہ آگ نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوگا اور وہ آگ کے اندر موجود ہوں گے، تو اس وجہ سے اہل جہنم کو بھی، جہنمیوں کو بھی غاشیہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ بھی ان کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ تو ایک اس کا تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ کیا تمہارے پاس غاشیہ کی خبر نہیں آئی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن کئی چہرے ذلت میں ہوں گے۔ خاشیہ یہ خشوع سے نکلا ہے، خشوع کا ویسے تو معنی ہوتا ہے جھکنا، جیسے خشوع و خضوع ہم بولتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن کتنے ہی چہرے وہ ذلت میں ہوں گے، جیسے دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ خاشعین علیہا ینظرون من طرف خفی، کہ اس دن کتنے ہی چہرے جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ جھکے ہوئے کیوں ہوں گے؟ کہ وہ اللہ رب العزت کی عذاب کو دیکھ لیں گے، وہ قیامت کے دن کو ملاحظہ کر لیں گے۔ جب اللہ رب العزت کے عذاب کو دیکھ لیں گے، قیامت کا دن اٹھ جائیں گے، تو اب ان کے گردنیں جھک جائیں گی کہ دیکھنے کے بعد تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا سوائے مان لینے کے کہ اب سب کچھ نظر آ گیا ہے، تو اب اس وقت ان کی گردنیں جھک جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یوم اذن کا لفظ ارشاد فرما کے جو غاشیہ سے مراد قیامت ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اس کی بھی اس سے تائید ہو جاتی ہے کہ غاشیہ سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ قیامت کو مراد لیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن وجوہ یوم اذن خاشیہ، اس دن یعنی اس قیامت کے دن میں کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو کہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی کفار کے چہرے وہ ذلت کی وجہ سے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، اپنے کفر کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے اوپر پشیمانی ہوگی، اور چونکہ وہ اللہ رب العزت کے عذاب کو سب کچھ دیکھ چکے ہوں گے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ کتنے ہی چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، کام بھی کریں اور مشقت بھی جھیلیں، یعنی دنیا کے اندر کام بھی کر کے آئے اور مشقتیں بھی جھیل کے آئے۔ تصلیٰ نارا حامیہ، پھر بھی بھڑکتی آگ میں جا رہے ہیں، یعنی جو بندہ کام کرتا ہے اس کو تو کام کے اوپر اجر ملتا ہے، جو کام کرنے والا ہے اس کو اس کام کی اس کی مزدوری دی جاتی ہے، اور ہر بندہ کام کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ یہ کیسے کام کرنے والے ہیں کہ کام بھی کریں گے اور جہنم کی آگ میں بھی جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا کام ہے وہ درست سمت کے اندر نہیں ہوگا، ان کا کام ان کو جہنم کی آگ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا، یہاں تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مراد یہود و نصارہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں مراد یہود و نصارہ ہیں کہ وہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی بعض عبادت بھی کرتے رہے اور دوسرے اپنے تئیں عبادت کے اندر بھی مشغول رہے، لیکن پھر بھی جہنم کی آگ کے اندر جا رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تصدیق نہ کرنے کی وجہ سے، حضور کی رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ان کو دنیا کے اندر جو انہوں نے امور سر انجام دیے، جو کام کیے، وہ بروز قیامت ان کو کام آنے والے نہیں ہیں۔ تصلیٰ نارا حامیہ، جائیں بھڑکتی ہوئی آگ میں، یعنی اللہ رب العزت نے ان کی یہ صفت بیان فرما دی کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اب وہ آگ کیا ہوگی؟ تسقیٰ من عین آنیہ، ان کو نہایت جلتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ اب پہلے اللہ رب العزت نے آگ کی صفت بیان فرمائی کہ وہ آگ حامیہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جس کی میں نے پہلے بھی تفسیر بیان کی کہ اس آگ سے مراد کیا لیا گیا ہے کہ وہ آگ کتنی شدت کی ہے۔ اب اللہ رب العزت اس کی صفت بیان فرما رہا ہے کہ تسقیٰ من عین آنیہ، ان کو نہایت جلتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ آنیہ کا معنی ہوتا ہے کہ ما انتہا حرہ لیس فوقہ حر، آنیہ اس ایسی شدت کی گرمی کو کہا جاتا ہے، ایسے شدید ترین پانی کو کہا جاتا ہے
کہ جب کسی شے کو گرم کیا جائے، اتنا گرم کر دیا جائے کہ اس کے بعد وہ گرم ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کو کہا جاتا ہے آنیہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تسقیٰ من عین آنیہ، کون سے چشمے کا پانی پلایا جائے گا؟ آنیہ، جلتے ہوئے، انتہا درجے کا جلتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یعنی حدیث پاک کے اندر بھی جہنمیوں کے عذاب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے عذاب کی مختلف کیفیات کو بیان فرمایا۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر پانی دیا جائے گا، تو جہنمیوں کو کھانا مانگیں گے تو زقوم کا درخت زقوم کا کھانا دیا جائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، حضور جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ زقوم کا درخت وہ جہنمیوں کی خوراک ہے، کالمہل، مہل کی طرح، یغلی فی البطون، وہ پیٹ میں جا کے جوش مارتا ہے، پیٹ میں جا کے جوش مارتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مہل کی تفسیر کے اندر بیان فرمایا کہ آگ کا آکری زیت، کہ جیسے تیل کا تلچھٹ ہوتا ہے، یعنی جب تیل کو انتہا درجے کا گرم کر دیا جائے، پکایا جائے، بہت زیادہ گرم کیا جائے، تو جو تیل کا تلچھٹ بن جاتا ہے اس کو اس کی طرح کا وہ مہل ہوگا جو جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ اب توڑ کا درخت، ان شجرۃ الزقوم، توڑ کا درخت طعام الاسیم، جہنمیوں کی خوراک ہے۔ توڑ کا درخت ایسا ایک بدبودار درخت ہوتا ہے جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی، اور وہ ہوگا مہل کی طرح، تیل کے تلچھٹ کی طرح، یغلی فی البطون، پیٹ میں جا کے جوش مارے گا، کہ پیٹ میں جائے گا تو اب ہضم تو ہوگا نہیں، ظاہری بات ہے ایسی چیز ہضم ہونے والی نہیں، تو اب وہ کیا ہوگا؟ وہ پیٹ میں جائے گا اور پیٹ میں جا کے اس کی آنتوں کو جلا دے گا، اس کی آنتوں کو جلا دے گا۔ اور جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی تو وہ پانی مانگیں گے، اور ان کو پانی دیا جائے گا، اتنا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ پانی کے برتن ان کے قریب کیے جائیں گے، تو جیسے ہی پانی ان کے قریب کیا جائے گا وہ پانی پینے لگیں گے، تو اس پانی کی گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کے چہرے کی کھال اس پانی میں گر پڑے گی۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ ان کے چہرے کی کھال اس پانی کی شدت کی وجہ سے اس پانی میں گر پڑے گی، لیکن پھر بھی وہ اونٹ کی طرح اس پانی کو پئیں گے، اور جب اس پانی کو پئیں گے تو وہ پانی ان کے اندر جا کے ان کی آنتوں کو جلا دے گا، ان کی آنتوں کو جلا کے باہر نکل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تسقیٰ من عین آنیہ، نہایت جلتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، فرمایا ان کے لیے کھانا نہیں ہے مگر آگ کے کانٹے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کے ایک جگہ پہ فرمایا کہ ان کا کھانا نہیں ہے مگر زقوم، ایک جگہ پہ فرمایا کہ ان کا کھانا نہیں ہے مگر گسلین، یعنی ایک جگہ پہ فرمایا کہ ان کا کھانا وہ زقوم ہے، بدبودار درخت، وہ ان کا کھانا ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ ان کا کھانا گسلین ہے، یعنی ان کا کھانا جہنمیوں کی پیپ ہے، اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ ان کا کھانا وہ دری ہے، یعنی آگ کے کانٹے ہیں۔ تو مفسرین نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت مختلف جہنمیوں کے مختلف احوال کو ذکر فرما رہا ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی جہنمی کو مختلف قسم کے عذابات دی جائیں گے، کبھی اس کو زقوم دیا جائے گا، کبھی اس کو گسلین دیا جائے گا، کبھی اس کو دری دیا جائے گا، یعنی آگ کے کانٹے دیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ جہنم کا عذاب تمہارے دنیا کے عذاب کی طرح نہیں ہے، جیسے جہنم کی آگ وہ تمہاری دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، ایسے ہی جہنم کا عذاب تمہارے دنیا کے عذاب کی طرح نہیں ہے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ وہ آگ کے کانٹے نہ تو وہ فربا کریں گے، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی بھوک میں کام آئیں گے۔ یعنی جب بندے کو بھوک لگتی ہے، جب بندہ کھانا اس وجہ سے کھاتا ہے کہ اس کو بھوک لگتی ہے، اگر بھوک نہ لگے تو وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو کھانے کے مقاصد ہیں وہ اس سے حل نہیں ہونے والے، وہ کھائیں گے تو ضرور آگ کے کانٹے بھی کھائیں گے، لیکن لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو ان کی بھوک ختم ہوگی، ولا لا یسمن، اور نہ ہی وہ فربا ہوں گے۔ کہ جب بھوک ختم ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ اس بھوک کے ختم ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ بندے کو جب بھوک ختم ہو جاتی ہے، بندہ سیر ہو جاتا ہے، تو اس سے پھر بندہ فربا ہوتا ہے، اس کا پیٹ بڑھتا ہے، اس کا جسم پھولتا پھولتا ہے۔
تو جب شے ہی ایسی دی جائے گی جو نہ بھوک ہی نہیں مٹانے والی، تو ظاہری بات ہے کہ پھر فربا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان کو ایسے آگ کے کانٹے دیے جائیں گے کہ جو نہ تو بھوک مٹائیں گے نہ ہی فربا کریں گے، لیکن پھر بھی وہ ان کانٹوں کو کھائیں گے، کہ جہنمیوں کی جہنم کے اندر یہ خوراک ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی الدنیا لافسدت علی اہل الارض معائشہم فکیف بمن یکون طعامہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زقوم جو درخت ہے جہنم کے اندر، اگر اس کا ایک قطرہ وہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو فرمایا لافسدت علی اہل الارض معائشہم، فرمایا کہ زمین والوں کی روزیاں ہی خراب ہو جائیں، زمین والوں کا سارا نظام ہی ختم ہو جائے۔ ایک قطرہ اس زقوم کا جو جہنمیوں کی جو خوراک بنے گا، اس کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ڈال دیا جائے تو زمین کی ساری روزیاں ہی خراب کر دے۔ فرمایا کہ فکیف بمن یکون طعامہ، سوچو کہ جس کا یہ کھانا بنے گا اس کا کیا حال ہوگا، یعنی اس شخص کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی کہ جس کا یہ کھانا بنے گا۔ اور یہ جو ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ابکو، اے لوگو رو، فإن اہل النار یتباکون، کیونکہ جہنمی روئیں گے۔ اور فرمایا فإن اہل النار یبکون حتی تسیل دموعہم فی وجوہہم، فرمایا جہنمی اتنا روئیں گے کہ یہاں تک کہ ان کے آنسو وہ ان کے چہروں پر گر پڑیں گے، کأنہا جداول، فرمایا کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے کہ گویا کہ وہ نالیاں ہیں، جیسے نالی بہتی ہے نا، تو فرمایا ایسے ان کے آنسو ان کے چہروں پر پڑ رہے ہوں گے۔ حتی تنقطع الدموع، فرمایا پھر جب آنسو ختم ہو جائیں گے، فتسیل الدماء، اب خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ جہنمیوں کے رونے کی وجہ سے ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو ان آنسوؤں کے بعد خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ فتقرح العیون، فرمایا کہ اگر وہ ان کی آنکھوں کو زخمی کر دے گا، فلو ان سفنا اسجیت فیہا لجرت، فرمایا کہ اگر ان کے اتنے آنسو بہائیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں کے اندر کشتیاں بھی چلائی جائیں تو وہ کشتیاں بھی ان کے آنسوؤں میں چل پڑیں گی، یعنی جہنمی اتنا روئیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے بھی بیان فرما دیا کہ ان کا کھانا کیا ہے، ان کی خوراک کیا ہے، کہ جہنم کی آگ کو، جہنم کے عذاب کو وہ دنیا کے کسی عذاب کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یلقا علی اہل النار الجوع، جہنمیوں پر بھوک مسلط کر دی جائے گی، فیعدل ما ہم فیہ من العذاب، تو فرمایا کہ جو بھوک ان کے اوپر مسلط کی جائے گی وہ ان کے تمام عذابوں کے برابر ہو جائے گی، یعنی جہنم کے اندر جتنے بھی عذاب جہنمیوں کو دیے جائیں گے، یہ ایک بھوک کا عذاب ہی ایسا ہوگا کہ وہ تمام عذابوں کے برابر ہو جائے گا، کیونکہ بھوک کا عذاب ایک ایسا عذاب ہے کہ جو کسی بھی شخص سے برداشت ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ فیستغیثون، تو پھر وہ کھانا مانگیں گے، جب بندے کو شدت کی بھوک لگے گی تو وہ کھانا مانگے گا۔ فیغاثون بطعام من ضریع، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو آگ کے کانٹوں کا کھانا دیا جائے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ فربا کرے گا نہ ہی بھوک مٹائے گا۔ فیستغیثون بالطعام فیغاثون بطعام ذی غصہ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھانا مانگیں گے تو ان کو کھانا دیا جائے گا۔ وہ کھانا کیا ہوگا؟ وہ کھانا جو ہے وہ بطعام ذی غصہ، وہ اندر کو گلا دینے والا کھانا ہوگا، اندر کو گلا دینے والا کھانا ہوگا کہ جو بھوک تو نہیں مٹائے گا لیکن ان کے اندر کی آنتوں کو جلا کے راکھ کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جہنمیوں کے احوال کو ذکر فرمایا، اس کا میں نے مختصر تذکرہ آپ کے سامنے ذکر کیا، اور آگے فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہوں گے، یعنی خوش ہوں گے، اپنے رب سے راضی ہوں گے، لسعیھا راضیہ، اپنی کی ہوئی کوشش پر بڑے راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہوں گے، جنت ویسے باغ کو کہا جاتا ہے، تو بلند باغوں میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لگ بات نہیں سنیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قیامت کا ذکر فرمایا، قیامت کا ذکر کرنے کے بعد پھر جہنمیوں کے احوال کو ذکر فرمایا، جہنمیوں کے عذاب کو ذکر فرمایا کہ جہنمیوں کو یہ عذاب دیا جائے گا، کہ سب سے پہلے تو قیامت ہے، اس قیامت کے بعد حساب و کتاب شروع ہونے ہیں، تو سب سے پہلے انذار ہے، سب سے پہلے ڈرایا ہے، پھر اس کے بعد بشارت ہے۔ اور کیونکہ قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ قرآن پہلے ڈراتا ہے پھر بشارت سناتا ہے،
جیسا کہ حدیث قرآن مجید میں آتا ہے نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے مدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اپنے رب سے لوگوں کو ڈراؤ۔ پہلے انذار ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ بشارت ہے۔ تو اسی وجہ سے پہلے جہنمیوں کے احوال کو ذکر فرمایا کہ جہنمیوں کو یہ عذاب دیا جائے گا، کفار کو اس عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ اب اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت مومنین کی صفات کو ذکر فرما رہا ہے کہ مومنین کو کیا ثواب دیا جائے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، یہ ان جو جہنمی ہیں ان کے چہروں کے مقابلے میں کچھ چہرے ہوں گے جو بڑے خشاش پشاش ہوں گے، جو بڑے خوش ہوں گے، جن کے چہروں پہ بہجت ہوگا، حسن ہوگا، ایک نرالی خوشی ہوگی ان کے چہرے پر، تو وہ اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ یعنی بروز قیامت جنتی اور جہنمی دونوں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے۔ جہنمیوں کے بارے میں فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، فرمایا کہ جنتی اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ تو چہرے جو کالے ہوں گے وہ جہنمیوں کے ہوں گے، اور جو چہرے خوشی والے ہوں گے، بشاشت والے ہوں گے، وہ جنتیوں کے ہوں گے۔ تو فرمایا اس دن کچھ چہرے بڑے ہی چین میں ہوں گے۔ تو مراد چہرے والے ہیں، لیکن ان کی صفت بیان فرما دی کہ وہ چہرے سے پہچانے جائیں گے۔ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اپنی کی ہوئی کوشش پر راضی ہوں گے۔ کون سی کوشش؟ کہ دنیا کے اندر ایمان لائے، نیک اعمال کیے، تو اس ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے وہ راضی ہوں گے جو کوشش انہوں نے دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کی۔ فی جنت عالیہ، بلند باغوں میں ہوں گے۔ اب جنت کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ادنا اہل الجنت الذی لہ 80,000 خادم و70 زوجہ وتنصب له قبۃ من لؤلؤ وزبرجۃ ویاقوتۃ کما بین الجابیۃ الی صنعاء۔ مشکات کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 بیویاں ہوں گی، اور اس کے لیے ایک ایسا خیمہ لگایا جائے گا کہ جو جابیہ اور صنعاء کے درمیان کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا خیمہ اس کے لیے لگایا جائے گا۔ جابیہ یہ ملک شام کا ایک جگہ ہے، اور صنعاء یہ ملک یمن کی ایک بستی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جابیہ اور صنعاء کا فاصلہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ جیسے جابیہ اور صنعاء کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا خیمہ ایک ادنا جنتی کے لیے لگایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ادنا جنتی کو، اور وہاں ادنا کوئی نہیں ہے، یعنی ادنا سے مراد یہ ہے کہ جس کے خدام کم ہوں گے، جس کی بیویاں کم ہوں گی، جس کے اوپر جس کو اعلیٰ جنتیوں والا ثواب یا ان کی جیسی نعمتیں اس کو میسر نہیں ہوں گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی وجہ سے خوش نہیں ہوگا، وہ خوش ہوگا۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمایا ہے وہ اس کے اوپر خوش ہوگا، اور وہ یہی سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے، کیونکہ جہنم میں غم نہیں ہے، جنت میں غم نہیں ہے۔ اگر وہ اس بات کو جان لے گا تو پھر وہ اس کو تو غم محسوس ہوگا، اور جنت کے اندر کوئی غم نہیں ہے، وہاں خوشی ہی خوشی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مثال کے ذریعے سمجھا دیا، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس کے اندر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، یعنی کوئی ایسا کلمہ، کوئی فضول بات، کوئی گالی گلوچ، کوئی بیہودہ بات اس جنت کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں ایک دوسرے کے اوپر سلامتی ہی بھیجیں گے، ایک دوسرے کے اوپر سلامتی ہی بھیجیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو اللہ رحمان رحیم کی طرف سے یہ سلام ہوگا۔ تو جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجیں گے۔ یعنی سلامتی سے مراد ہے کہ ایک دوسرے کی سلامتی، ان کے دل جو ہے وہ ایک جیسے ہی ہوں گے، کسی کے دل کے اندر کسی کے لیے بغض و عداوت نفرت نہیں ہوگی، بلکہ سب کے دل ایک قلب واحد کی طرح ہوں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں رواں چشمے ہیں۔ جنت کی صفت بیان اب یہ جنت کی صفات چل رہی ہیں کہ اس کے اندر چشمے ہیں، کیسے؟ جاری چشمے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت بحر الماء، جنت کے اندر ایک پانی کی نہر ہے، وہ بحر العسل، اور ایک شہد کی نہر ہے، وہ بحر اللبن، اور ایک دودھ کی نہر ہے، اور پھر اس سے آگے نہریں نکلتی ہیں۔ یہاں سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہیں، یعنی بلند بستر ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ان کے صفات میں ذکر فرمایا
کہ وہ بستر ایسے ہیں کما بین السماء والارض، جیسے آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے. یعنی ان بستروں کو، تختوں کو بلند اس وجہ سے فرمایا کہ جنتی ان بلند بستروں پر بیٹھ کر ساری جنت کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، ساری جنت کو دیکھ رہے ہوں گے. اور جو جنت کے 100 درجے ہیں، اور جو ایک درجے کے اندر موجود ہوگا، تو یہاں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایک درجے کے اندر موجود ہوگا اس کا بستر اتنا بڑا ہوگا کہ اس سے بھی اوپر والا جو درجہ ہے اس کے اور اس کے درمیان یہ 100 سال کا فاصلہ ہوگا. اس کی اور اس کے درمیان یہ 100 سال کا فاصلہ ہوگا. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنا اوپر ہوگا کہ وہ اس بلند تخت کے اوپر بیٹھ کر وہ ساری جنت کی نعمتوں کو، ساری جنت کو ملاحظہ کر رہا ہوگا. فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند تخت ہیں، واکواب موضوعہ، اور بچھے ہوئے برتن ہیں، والنمارق مصفوفہ، اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین ہیں، والزرابی مبثوثہ، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں ہیں. اب کفار نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت کے اندر اتنی زیادہ نعمتیں موجود ہوں، یہ کچھ موجود ایک جنت کے اندر اتنی زیادہ نعمتیں کیسے موجود ہو سکتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے اب ان کے اس سوال جو اللہ رب العزت کی صنعت کے اوپر انہوں نے کیا، اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹ کی طرف نظر نہیں کرتے کہ اس اونٹ کو کیسے خلق کیا گیا. یعنی اگر یہ جنت کی نعمتوں کو نہیں مانتے، اس کاریگر کی کاریگری کو نہیں مانتے، اس صانی کی صنعت کو نہیں مانتے، تو اس کی نشانیوں کی طرف غور نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی کیسی نشانیاں پیدا فرما دی ہیں، کیسی اس کی قدرت کے شاہکار اس دنیا کے اندر موجود ہیں. اگر یہ اس دنیا کے اندر ہی اس کی قدرت پر غور کریں تو یہ جان لیں گے کہ اس رب کے لیے جنت کے اندر ایسی نعمتیں پیدا کرنا یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ذکر فرمائی کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے خلق کیا گیا. اونٹ چونکہ اہل عرب کا بہت پسندیدہ جانور ہے، اونٹ، گھوڑا، تلوار، ان چیزوں سے اہل عرب کو بہت زیادہ محبت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کو کسی چیز سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے مختلف نام رکھ دیتا ہے. تو اہل عرب کو چونکہ اونٹوں سے بہت زیادہ محبت تھی، اس وجہ سے اونٹوں کے بھی انہوں نے سینکڑوں کے حساب سے نام رکھے ہوئے تھے. سینکڑوں کے حساب سے صرف اونٹ کے نام. اونٹ کا بچہ چھوٹی عمر کا ہو اس کا علیحدہ نام ہے، جب ایک جوان ہو جائے اس کا علیحدہ نام، جب اونٹنی بچہ پیدا کرے اس کا علیحدہ نام، پھر دوسرا بچہ پیدا کرے بھی اس کا علیحدہ نام، 5ویں بچے تک اس کا علیحدہ نام. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ان کی پسندیدہ چیز تھی، ایبل، اونٹ، جس کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، فرمایا کہ اسی اللہ رب العزت کی نشانی کی طرف ہی غور کرو کہ اللہ رب العزت نے اس کو کیسے تخلیق فرمایا ہے، اس کی خلقت کے اندر غور کرو. اب اس سے آگے فرمایا کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف غور کرو کہ اس کو کیسے بلند کیا. بغیر ستونوں کے اللہ رب العزت نے آسمان کو بلند کر دیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف دیکھو ان کو کیسے بچھا دیا گیا. اب ان دونوں چیزوں کے اندر کیا مناسبت ہے؟ اونٹ کے اندر، آسمان اور پہاڑ کے اندر کون سی ایسی مناسبت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کا اکٹھا ذکر فرما دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب چونکہ صحراؤں کے اندر سفر کیا کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اونٹ ایک صحرائی جانور ہے. اونٹ جو ہے وہ باقی جتنے بھی جانور ہیں ان سے ایک علیحدہ خصوصیت کا حامل ہے. گائیں، بیل، بھینس، خچر وغیرہ، گدھا وغیرہ، ان سب سے علیحدہ قسم کا جانور ہے. باقی جتنے بھی جانور ہیں ان کے کچھ خاص خواص ہیں اور جو کہ ان میں پائے جاتے ہیں، لیکن اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ جتنے بھی جانوروں کے اندر جو علیحدہ علیحدہ خواص پائے جاتے ہیں، علیحدہ علیحدہ صفات پائی جاتی ہیں، وہ اس ایک اونٹ کے اندر جمع ہے. یعنی باقی جانوروں کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جو اس اونٹ کے اندر موجود نہ ہو. اس اونٹ سے آپ ہر قسم کا وہ کام لے سکتے ہیں کہ جو باقی جانوروں سے علیحدہ علیحدہ طور پر لیتے ہیں. اونٹنی کا دودھ وہ صحت کے لیے کتنا مفید ہے. اونٹ جو ہے اس کے بارے میں وہ اپنے اندر پانی جمع کر سکتا ہے. دوسرا کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جو صحرا کے اندر جا سکے، جہاں 5-6 ماہ تک کا سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اور اونٹ کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اونٹ وہ ایک وقت کے اندر
107 لیٹر تک پانی وہ ایک وقت کے اندر پی سکتا ہے. 107 لیٹر پانی وہ ایک وقت کے اندر پی سکتا ہے، اور وہ اس کو اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے. اور وہ صحرا کے اندر مہینوں تک وہ بغیر پانی کے رہ سکتا ہے. مہینوں تک وہ اونٹ بغیر پانی کے رہ سکتا ہے. کسی جانور کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ ایک مہینہ بھی بغیر پانی کے کوئی جانور نہیں گزار سکتا، لیکن اونٹ وہ جو خوراک بھی کھاتا ہے، وہ اس خوراک سے اللہ رب العزت نے اس کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، اسی خوراک سے پانی بنا لیتا ہے جس کو اپنے اندر سٹور کرتا ہے. اور اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ کوئی بھی دوسرا جانور ایسے انسان کے ساتھ مسخر نہیں ہو جاتا کہ جیسا اونٹ مسخر ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ کو لے کے جہاں چاہے چل پڑتا ہے اور وہ اس کو کچھ نہیں کہتا. کسی نے اوپر بیٹھنا ہو تو وہ اونٹ خود اپنی گردن نیچے کرتا ہے اور بچے کو بھی اپنے اوپر بٹھا لیتا ہے. یعنی ایک سیانے جانوروں میں سے بھی ایک عقل مند جانور بھی آپ اونٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو انسان کی طبیعت کی خبر ہے، اس کو انسان کے بارے میں پتہ ہے، اور یہ خاص طور پر انسان کے نفع کے لیے ہی بنایا گیا ہے. یعنی جتنے بھی انسان کو فوائد جو ہیں وہ اس اونٹ سے ملنے ہیں. ظاہری بات ہے کہ جب یہ گاڑی وغیرہ اس طرح کی چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں تو اس وقت میں جو سفر کیے جاتے تھے وہ اونٹوں ہی پر کیے جاتے تھے. تو گھوڑا بھی اگرچہ ایک بڑا ہی سفر کا اعلیٰ کار تھا، لیکن اونٹ کے اندر جو فوائد موجود تھے وہ گھوڑے کے اندر بھی موجود نہیں تھے. گھوڑا اگرچہ زینت والا ہے، گھوڑے کی ایک شان و شوکت ہے، لیکن جو اونٹ کا فائدہ ہے وہ گھوڑے کا بھی نہیں ہے. کہ اونٹ عرب کے صحرا جن کے اندر نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، تو وہاں گھوڑا تو کام آئے گا نہیں. وہاں اگر کام آئے گا تو وہ اونٹ کام آئے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب جب سفر کیا کرتے تھے تو اکیلا ہی شخص جو ہے وہ صحرا میں چل پڑتا تھا. تو یہاں جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو جب وہ سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کو مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، مختلف راستے میں چیزیں آتی ہیں، وہ ان کی طرف غور کرتا ہوا چلا جاتا ہے، ان کو دیکھتا ہوا چلا جاتا ہے کہ کیا کیا چیز آ رہی ہے. تو اس کو غور و فکر کا، تدبر کا زیادہ موقع ملتا ہے. جب کوئی ساتھ کوئی شخص موجود ہو تو اتنا غور و فکر کا، تدبر کا موقع نہیں ملتا کہ جو ساتھ والا ہوتا ہے بندہ اس سے گپ شپ لگاتا ہے، باتیں کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اہل عرب کا وہ جانور جو ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، جو تمام منافع ان کے اس کے ساتھ پوشیدہ تھے، جس کو لے کر وہ سارا دن گھومتے پھرتے رہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تم کم از کم اس اونٹ کی طرف ہی غور کرو کہ یہ اس کی قدرت کا کیسا شاہکار ہے، اس کو اللہ رب العزت نے کیسے تخلیق فرمایا ہے. اس کی طرف اگر تم غور کرو گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ قادر مطلق اس کی قدرت کیسی ہے. تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں اونٹ کا ذکر فرمایا خاص طور پر. کسی اور جانور کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کی خلقت کی طرف غور کرو. خاص طور پر اونٹ کا ذکر فرمانے کی وجہ یہ ہے، ویسے تو سارے جانوروں کے اندر غور فکر کیا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو خاصیات ہیں وہ دوسرے جانوروں میں نہیں ہیں. آسمان کو دیکھو کیسے بلند کر دیا گیا. دنیا کی کوئی ایسی عمارت نہیں جو بغیر ستونوں کے کھڑی ہوئی ہو. اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ آسمانوں کو اگر اس رب نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے تو اس کی کاریگری کو مانو کہ وہ بنانے والا بہت اعلیٰ حکمت کا مالک ہے، بڑا اعلیٰ مدبر ہے، وہ بہت اعلیٰ شان والا ہے، جس نے بغیر ستونوں کے اس آسمان کو ہمارے اوپر بلند کر دیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھو کہ کیسے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے. کہ پہاڑ اگر موجود نہیں ہوں گے تو زمین کے اندر زلزلہ طاری ہوگا، زمین کا بیلنس قائم نہیں رہے گا. اللہ رب العزت نے اس زمین کے اوپر پہاڑ رکھ دی. وہ پہاڑ اتنی طاقت والے ہیں، اتنی شدت والے ہیں کہ زمین کے بیلنس کو انہوں نے زمین کو بیلنس کر دیا، اس کو جگہ سے ہلنے نہیں دیتے. تو اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کی بلندی، ان پہاڑوں کی شدت کی طرف غور کرنے کا حکم، یعنی آسمان کی رفت کو دیکھو اور پہاڑوں کی شدت کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارا رب جو ہے وہ کتنا بڑا حکیم ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کہ زمین کیسے بچھا دی گئی ہے. زمین کیسے بچھا دی گئی ہے. جس زمین کے اوپر چلتے ہو اس زمین کی طرف غور کرو. یعنی اللہ رب العزت جو انسان کے مشاہدے کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، جن کا روزمرہ اس کے مشاہدے کے ساتھ تعلق ہے، ان کی طرف غور و فکر کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے. کچھ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا، جنت، جہنم، حوالے قیامت، محشر کے احوال، جتنے بھی چیزیں جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، اگر بندہ ان کو اس وجہ سے نہیں مانتا کہ میں نے دیکھا نہیں ہے،
اور بندہ یہ کہے کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے نہ جنت کو دیکھا، میں نے نہ جہنم کو دیکھا، میں قیامت کو نہیں دیکھا، تو میں کیسے مان لوں کہ میں یہ ساری چیزوں کا وجود موجود ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو چیزیں تیرے مشاہدے کے اندر ہیں تو نے ان کے اندر کتنا غور و فکر کیا ہے؟ جن کو تو صبح و شام دیکھتا رہتا ہے، کیا کبھی غور و فکر کیا ہے کہ یہ چیزیں یہ کیسے بغیر کسی صانع کے بنانے والے کے بن گئی ہیں؟ یعنی انسان کا یہ قاعدہ تو کلیہ ہے کہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ کائنات حادث ہے، یہ کائنات قدیم نہیں ہے۔ اس دنیا میں شروع سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان میں سے چاہے وہ فلاسفہ ہوں یا چاہے یونانی ہوں یا چاہے مشرکین ہوں، کفار ہوں، وہ اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ یہ کائنات قدیم ہے۔ وہ اس کائنات کے حدوث کے قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ آج بھی جو بگ بینگ تھیوری ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، یہ کائنات بنائی گئی ہے، کیونکہ انسان اس بات کا اقرار کر ہی نہیں سکتا کہ یہ کائنات قدیم ہے۔ یہ کائنات قدیم ہے، بندہ اس بات کا اقرار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کائنات اگر یہ کائنات قدیم ہوتی تو یہ کسی بھی شے کے اثر کو قبول نہ کرتی۔ جو شے ہمیشہ سے ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں آتا۔ اس کائنات کے اندر شروع سے لے کر آج تک کتنے تغیرات ہو چکے ہیں، کتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ تو اللہ تو اس تبدیلی نے، اس اثر کے قبول کرنے نے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کائنات قدیم نہیں ہے، یہ کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر تغیر آ رہا ہے، کیونکہ جو شے قدیم ہوگی اس کے اندر کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ قاعدہ جو ہے وہ کلیہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کیسے تخلیق کیا گیا، پہاڑوں کی طرف کیسے نصب کیے گئے، زمین کی طرف زمین کو کیسے بچھا دیا گیا۔ اب اللہ رب العزت ان 3-4 آیات کے ذریعے اپنی توحید کے دلائل دے رہا ہے۔ ان نشانیوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دے کر مشرکین کو، کفار کو اپنی توحید کی طرف بلا رہا ہے کہ اگر تم انہی 3-4 چیزوں میں غور و فکر کر لو گے اور جب تم ان کے حدوث کے قائل ہو، جب بندہ اس بات کا قائل ہو جائے کہ یہ شے حادث ہے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس ٹیبل کا کوئی بنانے والا ہے، یہ ٹیبل جو ہے وہ حادث ہے، یہ ٹیبل شروع سے نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے اور نہ ہی ہمیشہ رہے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے۔ اب جس نے بنایا ہے اس بنانے والے کے وجود کا انکار کر کے میں اس ٹیبل کا وجود مان رہا ہوں، تو یعنی اس کے وجود کا انکار کر دیا، اس ٹیبل کا وجود مان رہا ہوں، تو مجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ اس کائنات کے بارے میں یہ بھی جانتے ہو کہ اس کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، پہاڑوں کو تخلیق کیا گیا ہے، زمین کو تخلیق کیا گیا ہے، اور پھر اپنے رب کے منکر ہو رہے ہو۔ یعنی ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت دہریت کا بھی رد فرما رہا ہے، جو ایتھیزم ہے اس کا بھی رد فرما رہا ہے کہ یہ ساری کائنات یہ میری نشانیوں پر دلالت کرتی ہے، تو ان کی طرف غور و فکر کرنے سے تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا۔ فذکر، تو اگر ان نشانیوں کی طرف غور و فکر کر کے کچھ یہ پھر بھی نہیں ماننے والے، تو اب اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ فذکر، اے محبوب تم نصیحت کرو، انما انت مذکر، تمہارا کام تو نصیحت کرنا ہے۔ یعنی اگر یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر بھی تمہارا کام تو نصیحت کرنا ہے، تم تو اپنا منصب اس کو مکمل طور پر ادا کر رہے ہو، جو منصب رسالت ہے، منصب نبوت ہے، وہ پورا ہو رہا ہے۔ اور فَإِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ میں ان قیامت تک آنے والے تمام مبلغین کو بھی دعوت دے دی جو کہ اللہ رب العزت کے راستے کی طرف بلانے والے ہیں، کہ اگر تم اللہ کی راہ کی طرف بلا رہے ہو تو اس راستے میں اگر کوئی تمہاری بات نہیں مان رہا، کوئی حق کو قبول نہیں کر رہا، تو اس بات کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما انت مذکر، تم تو مبلغ ہو، تمہارا کام تو تذکیر کرنا ہے، تمہارا کام تو سمجھانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، تم نے وہ فریضہ سر انجام دے دیا، بس تمہارا کام ختم ہو گیا، تمہارا اجر پکا ہو گیا۔ اب وہ ایمان لانا یا نہ لانا یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ کس کو ہدایت نصیب کرتا ہے اور اس کی کون گمراہ رہتا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، تمہارا ان پر کوئی تسلط نہیں ہے، یعنی ان پر کوئی قبضہ نہیں ہے کہ کوئی زبردستی ان کو ایمان کی طرف مجبور کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہے گا وہی ایمان لے کے آئے گا۔ الا من تولی وکفر،
یا تو یہاں استثناء جو ہے وہ حقیقی ہے یا استثناء یہ منقطع ہے، یعنی اس کو استثناء متصل اور منقطع بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ لست علیہم بمسیطر، تمہارا ان پر تسلط نہیں ہے، الا من تولی و کفر، مگر جو منہ پھیرے کفر کرے اس کے اوپر تسلط ہے۔ یعنی بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیتیں، یہ حکم جو ہے وہ آیات قتال کی وجہ سے یہ حکم منسوخ ہے، کہ اللہ رب العزت نے پھر جو نہیں مانتا ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم بیان فرما دیا، تو پھر لست علیہ بمسیطر کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، کہ تمہارا ان پر تسلط نہیں ہے، بلکہ ان پر تسلط اس لحاظ سے کرنا ہے کہ ان کو ایمان کی دعوت دینی ہے، اگر ایمان نہیں لے کے آتے تو ان کے اوپر پھر تلوار سے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، یا تو اس سے مراد یہ ہے۔ تو یا یہ استثناء جو ہے منقطع ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ الا من تولی و کفر، اس کا تعلق آگے کے ساتھ ہے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، ہاں جو منہ پھیرے، جو کفر کرے، اللہ رب العزت اس کو بڑا عذاب دے گا۔ اللہ رب العزت کو اس کا بڑا عذاب کیا دے گا؟ کہ جہنم کی عذاب کو اللہ رب العزت عذاب اکبر سے تعبیر فرما رہا ہے۔ ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی انہوں نے لوٹ کے آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، ہماری طرف ہی ان کا حساب ہے، ہماری طرف لوٹ کے آئیں گے، ہم نے ان کا حساب لینا ہے، تو ہم ان کے ساتھ ان کا معاملہ جو ہے اس کو کلیئر کر دیں گے۔ یعنی تمام جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو خود بخود دیکھ کے اس بات کے قائل ہو جائیں گے، لیکن اس وقت دیکھنے کا فائدہ نہیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی حضور آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، حالت کفر میں اس نے کام کیے ہیں، اگر کوئی بھلائی کی ہے تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی ملے گا۔ ہاں اگر اس کو جب وہ ایمان لے کے آ گیا ہے تو اب ایمان کے بعد جو بھی وہ اعمال کرے گا اس کا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ یعنی جو ایمان لانے کے بعد اس کے تمام جو خطائیں ہیں وہ پچھلے سارے گناہ اس کے بخش دیے جائیں گے، اور ایمان لانے کے ساتھ وہ بالکل جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، تو اس کے بعد جو بھی وہ نیک اعمال کرے گا اس کے آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی شخص کے حالت کفر میں بھی ایسے کام سر انجام دینے کی وجہ سے نیکی کے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کو اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دینا ہی یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ کفر سے نکل کے ایمان کی طرف آ گیا۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ جی جناب، اس کے علاوہ شکریہ۔ انشاءاللہ عز و جل اس ہفتے کو بھی سوال و جواب کی نشست ہوگی، تو اس کی بھی ابھی سے بھرپور تیاری آپ شروع کر دیں، تاکہ جو اس ہفتے جو نشست ہونے والی ہے اس کو بھی کامیاب کریں، اور تیاری اچھی کیا کریں۔ سوالات جو ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو واقعی یہ بات ظاہر کریں کہ جو احباب سوال کر رہے ہیں وہ مطالعہ کر کے آئیں، کیونکہ سوال آدھا علم ہوتا ہے، سوال بغیر علم کے نہیں پوچھا جاتا۔ سوال پوچھنا، یہ سوال جو شخص پوچھ رہا ہے اس کا سوال پوچھنے کا انداز، اور جو سوال پوچھ رہا ہے اس سے اس کا علم بھی ظاہر ہوتا ہے، کہ سوال تو وہ پوچھے گا جس کو علم ہوگا، اور جس بندے کو علم ہی نہیں ہوگا تو وہ سوال بھی نہیں پوچھ سکتا۔ تو اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، اپنے مطالعے کو تیز کرنا پڑے گا۔ کم از کم روزانہ آپ آدھا سے پونا گھنٹہ یہ مطالعہ ضرور کیا کریں۔ اگر آپ کے پاس موبائل موجود ہے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی تفسیر چاہیے، کوئی اور اس کے علاوہ کوئی کتاب چاہیے، تو میرے پاس جو کتابیں موجود ہیں آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں وہ مجھے سینڈ کریں، ان کتابوں میں سے آپ کچھ مطالعہ کرنا چاہیں، اس کے علاوہ آپ کو کوئی کتاب PDF کے اندر درکار ہو تو آپ مجھے میسج کر دیں، میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا۔ ان کتابوں سے کم از کم، یا آپ کے پاس اگر ویسی کتابیں موجود ہیں، سب سے بہترین تو یہ ہے کہ ہارڈ کاپی خرید کر اس کتاب کا مطالعہ کیجئے، کہ اس کا ایک علیحدہ ہی لطف ہے، تو اس سے مطالعہ شروع کریں۔ انشاءاللہ عز و جل روزانہ آدھا سے پونا گھنٹہ یہ اپنا مطالعہ کی عادت بنا لیں۔ اب قرآن مجید کی تفسیر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ مطالعے کی روزانہ کی عادت بنا لیں گے تو آپ کے لیے آپ دیکھیں گے کہ 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد آپ خود بخود، آپ جب بندہ مطالعہ کرتا ہے تو خود بخود سوالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ مطالعہ ہی نہیں کرتا، پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کے ذہن میں کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا، اس کے ذہن میں کوئی سوال آئے گا ہی نہیں،
اور وہ کہے گا کہ جیسے مجھے سب کچھ معلوم ہی ہے، مجھے تو کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو بندہ مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، تو اس کا ہر روز ہی اس کے ذہن میں جو ہے وہ 3 سے 4 سوال جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس مطالعے کی وجہ سے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو مطالعہ کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے، تو یہ اس کی طرف بہت توجہ فرمائیں۔ اور جو قرآن مجید کی جو تفاسیر میں نے ذکر کی ہیں، جو میں نے بھیجی تھیں، ان میں سے کم از کم روزانہ 10 سے 15 منٹ تو اس کو ان تفاسیر میں سے کسی تفسیر کو ضرور دیکھا کریں۔ کم از کم جو میں پڑھاتا ہوں، اس جو میں نے اپلیکیشنز آپ کو بتائی ہیں، ان میں سے کسی بھی اپلیکیشن کو کھول کے جو میں پڑھاتا ہوں، کم از کم اس کلاس کا جو ترجمہ ہے، اس کی تفسیر مختصر، وہ اپلیکیشن سے دیکھ لیا کریں، تاکہ میں جب پڑھانے لگوں پھر آپ کو ایک علیحدہ سرور آئے گا اس کو سننے کا۔ امید ہے کہ تمام احباب جو ہیں وہ میری اس بات کے اوپر غور و فکر کریں گے اور مطالعے کی عادت جو ہے وہ انشاءاللہ بنائیں گے۔ تو جو بھی آپ مطالعہ کریں وہ مجھے اگر آپ پرسنل میں بتانا چاہیں کہ آج میں نے اتنے صفحات پڑھے ہیں، فلاں کتاب کے پڑھے ہیں، یا یہ میں فلاں کتاب شروع کر رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں، یا کون سی کتاب پڑھوں، تو میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہوں گا کہ آپ کون کون سی کتابیں پڑھیں اور کون سی کتابیں جو ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہیں، زیادہ علم والی ہیں۔ کیونکہ ہر کتاب کا ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا، کوئی کتاب ایسی ہوتی ہے ساری پڑھ دیں لیکن اس میں کچھ سے کچھ ملتا نہیں ہے، کچھ بھی اس سے حاصل نہیں ہوگا، اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا ایک صفحہ بھی جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ دے دیتا ہے۔ کیونکہ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس اس میں جو ہے نا وہ صرف باتیں ہی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا مطالعہ جو ہے وہ بامقصد ہونا چاہیے۔ جن کتابوں کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں کہ وہ کتابیں بامقصد لوگوں کی بامقصد کتابیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔